ہمارے ساتھ افغانستان کے ایک شہری جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. اور یہاں پہ اور بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ مختلف ممالک کے مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کی جو ایک سعادت ہے وہ حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ آئے اور اس مقام پہ جہاں پہ جبل احد ہے اور غزوہ احد جہاں پہ ہوا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا عقیدت ہے. اور آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام بھی بتائیے گا اور پھر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں. تھاری عطا اللہ ہے. میں 40 سال سے ادھر ہوں. اچھا آپ یہیں پہ ہیں؟ کاروبار ہے یا جدہ پہلے ادھر تھا. جی جی تقریباً 5 سال 82 اوکے. آیا تھا ہم لوگ. آپ 82 میں آئے؟ 82 5 سال ادھر رہا, بعد میں جدہ میں چلا گیا تھا. اچھا آپ کا جو گیٹ اپ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ عربی ہیں یا ترکی ہیں, لگ نہیں رہا کہ آپ افغان ہیں. یہ جو جبل احد ہے اس کے اوپر گمسان کا ایک مارکہ ہوا کفار اور مسلمانوں کے درمیان. ان کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اخباروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آ کے مطلب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ مقدس مقامات ہیں, ان کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہمارا مہمان ہے لوگ ابھی افغانستان سے آیا, اس میں ادھر لایا, اس کے وہ تعریف کیا ادھر کہ ہر کس کے ادھر معلوم ہے کہ کیا 70 شہید ہیں ادھر. 70 شہداء 70 شہداء ادھر. پھر ادھر میں ابھی بولا الحمدللہ اللہ تعالی ہم مسلمان لوگ کے نصیب کے ادھر, یعنی تقریباً ادھر حقیقت وہ ہے صحابہ لوگ ادھر نکال دیتے ادھر یہاں پہ آئے تھے. اور یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ صحابہ بھی تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور ہم بھی یہیں پہ موجود ہیں. یہ دیکھیں بہت شرف ہے, کتنی سعادت کی اور کتنا بہت بڑا مرتبہ ہے اور مقام ہے. یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نصیب کیا ادھر آنے کے. یہ بہت وہ ہے جو اگر کسی لکھے گا تو نام لکھنا زمین میں اچھا نہیں ہے. جو آپ بولا ابھی پتھر میں نام لکھا ہے یادگاری, یہ اچھا نہیں ہے. یعنی مجھے یہ بتائیں, ہم طواف کعبہ کے دوران بھی سبقت لے جانے میں حجر اسود کو جب ہم بوسہ دیتے ہیں اس میں, یا رکن یمانی کو یا مقام ابراہیم تک پہنچنے کے لیے ہم دیگر لوگوں کو دھکے دیتے ہیں اور تکلیف میں, اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک تکلیف ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی معیوب بات ہے. تو ہمیں بطور مسلمان ہمارا کردار وہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج کل وہ رش کے وہ ہے نارمل ہے, مثلا رش وہ آئے گا, لیکن خاص پتھر کے لیے نہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا امر کے لیے. صحیح. یعنی عمرہ وہ حج وہ سب اس کا امر کے لیے لائیں گے, اس کا حکم جو ہے وہ بجا لائیں گے, وہ اس کے لیے آئیں گے ہم لوگ. لیکن خاص وہ جو اس کا وہ تبرک کرنا وہ بہت غلط ہے. مثلا بولیں گے نہیں حجر الاسود کا ہمارا وہ ہو جائے, نہیں. حجر الاسود سیدنا عمر کیا بولا, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیکھا تم کو بوسہ کر. اللہ اکبر, آپ نے زبردست بات کی. نہیں کرنا کیوں, تم پتھر ہے بس بولا. نہیں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں تمہارا, ایسا بتایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہے. یعنی معنی ہے کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولا, یعنی ہم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. صحیح بات ہے. سیدنا عمر وہی وہ کیا مثلا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کی حدیث کو بتا, لیکن شرح کرنا وہ توسع کرنا یہ حضرت عمر کا حضرت ابوبکر کا ان لوگ کا کام تھا. مثلا اس کے لیے ہم لوگ وہ نہیں, یعنی لازم ہدف عمرہ ہے, نیت عمرہ کرنا ہے. جو وصف ہو گیا سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا امر کیا, ایسا عمرہ کرو, ایسا وہ کرو, بس وہی کرنا ہے, زیادہ نہیں. یعنی نیت خالص نیت للہ, عمرہ بھی للہ کرنا ہے, سب وہ کرنا ہے. بس دوسرا وہ زیادہ ہو گیا تو اللہ نہ کرے, یعنی سب ثواب چلے جائے گا. کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کو ہم نے ان کی تعظیم جو ہے اس کو پامال نہیں کرنا, اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے. تو آپ کیا کہیں گے, ذرا یہ مسلمانوں کو کہیں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین آپ کی بات کو سن کے ہو سکتا ہے ان کے دل میں اتر جائے یہ بات. ایک آیت کریمہ ہے, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. یعنی تعظیم کرنا اس کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پہلے بولے اس طرح ہے, یعنی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. یعنی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کا تعظیم کرنا ہے. صحیح. اس کا امر تعظیم کا اس کا عبادت ہے. صحیح. جو امر کیا اس کا عبادت ہے. وہی تقوی کا معنی وہی ہے. یعنی جو یعنی
مثلا شرائط بولیں گے، جو شرط ہے یہ ہے نماز میں سب عبادت میں اللہ تعالیٰ جو بولا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا سورہ والنجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی اس میں ہمارا نظر میں یعنی فقیرانہ ہے، یعنی اس کا جو امر آیا اس سے زیادہ کرنا نہیں، یہی اول آخر یہی بات ہے بس۔ لیکن حج آنے سے پہلے، عمرہ آنے سے پہلے اس کا فہم ہونا پڑے گا مسلمان لوگ، یعنی جو خطا نہیں ہو جائے مثلا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا رحمت بہت واسع ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی صرف کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہمیں عمرہ اور حج کر رہے ہیں کہ وہ تاکید نہ ہو یا ہمیں معلومات نہ ہو تو یہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے آخر میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت میں اکید کیونکہ کوئی غلطی ہو گیا تو دوسرے لوگ کو ضرر ملے گا، جو پہلا وہ وصف کیا وہ رش ہو جائے گا تو ہو جائے گا مثلا، یہ غلطی سے ہو جائے گا، لیکن سیدھا وہ کرنا ہے پہلے۔ ایک مثال دے دوں گا آپ کا، مثلا اب کوئی دکان تجارت کرنا ہے، پہلے آپ لوگ ایک دراسہ کریں گے، دیکھیں گے یہ نقصان کی جگہ یہ ہے، وہ ایک تجربہ کریں گے، تقریباً نہیں 50% وہ، 50% دوسرا توکل علی اللہ، 2 رکعت استخارہ کریں گے، اس کے بعد توکلنا علی اللہ بول کے یعنی شروع کریں گے۔ یہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے کہ اس عبادت کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو سیکھنا ہوگا، اس کے بعد اس کو کرنا ہوگا، لیکن لوگ یہاں پہ آ کے پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ ابھی اسلام ملکوں میں ذرا وہ تعلیم ذرا ضعیف ہو گیا، کم ہو گئی، مسلمان لوگ کا دشمن ہاتھ ہے اس کے لیے، مثلا دشمن بہت ہے اسلام کا، یعنی اسلام کا دشمن بہت یعنی، لیکن وہ لوگ کیا کرے گا، ہمارا بدراہی میں وہ میں ہر طرف میں وہ کر رہا ہے مثلا، اس کا تعلیم نہیں زیادہ، لیکن علماء صاحب مثلا میں خواہش کرے گا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن سکھانا پڑے گا ان لوگ، جیسے ہی تعلیم دینا پڑے گا، علماء اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اس پہلے حکومت کو وہ ہے جو عمرہ کا ویزا لینا، ویزا کا وہ کیا ایک جو وزارت مذہبی امور ہے، وہی اس کے طریقے سے لے گا، تو بھائی صاحب آؤ ادھر بھی، یہ عمرہ اس طرح، حج اس طرح، وہ انشاءاللہ وہ لوگ علماء کو وہ نہیں کر، لیکن یہ کرنا مثلا وزارت خارجیہ بولیں گے، جی اس کے طریقہ سے اگر ویزا لے گئے تو مسلمان لوگ وہ لوگ بھی کیا کرنا ہے، ایک استاذ یا ایک شیخ عالم رکھنا، وہ کرنا ہے، یعنی مسئول کرنا ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا، مثلا تعلیم دینا پڑے گا، اس کے بعد وہ انسان کا ذمہ داری ہے، یعنی غلطی کرے گا، یعنی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ اس کے بولا کہ اللہ تعالیٰ ویعفو عن کثیر، یعنی جتنا خطا میں کریں گے اللہ معاف فرمائے گا، ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم ربهم یحسنون۔ اچھا جی، عطا اللہ صاحب کا عطا اللہ صاحب ودس، اور انہوں نے ہمارے ساتھ شہدائے احد کے حوالے سے بھی بات کی، 70 شہداء کے حوالے سے بھی بات کی، مسجد قبلتین کے حوالے سے آخری بتا دیتے قبلہ پہلے بیت المقدس طرف میں تھا، فلسطین میں، پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ذرا وہ تھا مثلا کیوں کعبہ شریف کیوں نہیں جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك، بالکل شطر المسجد الحرام، یہی جواب ہے ہمارا، بس آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا سر، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا دوست میں بتائی، ہم لوگ 40 سال پہلے ادھر بہت زیارتوں بہت تھا، یعنی حوالے مدینہ میں حرم شریف میں تقریباً 200-300 مسجد تھا پہلے، مسجد سیدنا ابوبکر، مسجد سیدنا عمر، مسجد بلال، سب بہت تھا، پتہ نہیں ان لوگ سب کو وہ کیا، یہ کا وجہ کیا ہے، وہ کیا ہے معلوم نہیں ہمارا، صحیح 7 مساجد تھا، سنا تھا ممکن صاحب، وہ جو مدینہ ابھی 2 ہے ادھر لگتا ہے، 2 ایک علی مرتضیٰ ہے، ایک ابو بکر مسجد ہے، وہ اس طرح، یہ سیدنا ابوبکر مسجد بہت تھا پہلے، ادھر بھی تھا، حرم وہ کنارے میں تھا، ٹھیک ہے، ابھی سب وہ کیا، ابھی وہ کم ہو گئی،
کم ہو گئے. وجہ کیا ہے معلوم نہیں, لیکن ادھر زیارت ادھر مثلا پہلے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد قباء ہے. مسجد اسس على التقوى على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. یہ قباء مسجد کے بارے میں آیا. وہ ادھر سب لوگ پہلے حرم شریف کے بعد ادھر جانا, دورہ وہ کرنا. وہ اس کے بعد ادھر یہ جگہ ہے, وہ قبلتین ہے, وہ سبع مساجد ہے. وہ شہداء بدر ہے تقریباً 120 کلومیٹر ادھر سے. تقریباً میں دوست کو انشاءاللہ جانا بدر شہداء بدر جو پہلے معرکہ, پہلے غزوہ 313 جو تھے, وہ بہت لقد نصرکم اللہ ببدر. ادھر 120 کلومیٹر ہے. اور دوسرے جگہ بہت ہے, مثلا رسول اللہ مسجد غمامہ ہے, جب بارش ہو گیا. مسجد اجابہ ہے, جی جی, وہ شارع ملک عبدالعزیز وہ ادھر ہے. جی جی, ابھی اتنا وہ بھی نہیں آ رہا ہے. پہاڑ ہیں ان کے اوپر جانا ممنوع ہے یا جا سکتے ہیں آپ؟ ادھر ممنوع ہے. ادھر لگتا ہے یہ لوگ بولے مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے یعنی بولے ادھر ہے, ادھر غزوہ کے دن میں ادھر تھا, یعنی ادھر جانا منع ہے, پتہ نہیں کیوں. لیکن دیکھیں نا, اگر ان پہاڑوں کے اوپر بھی الاؤ کر دیتے ہیں جیسے ان پہ انہوں نے لکھا ہے تو وہاں پہ بھی لکھ دیں گے. ہاں, لیکن ہمارے ساتھ قاری عطا اللہ صاحب موجود تھے اور یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ پورے مکہ اور مدینہ کے اندر اس مقامات ہیں, ان کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بریف کیا. ماشاءاللہ زبردست گفتگو کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.